سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج بات کریں گے جو آزاد جموں اور کشمیر کے اندر ایک سچویشن ڈیولپ ہو کے سامنے آئی ہے اور ایک بہت بڑا داخلی چیلنج بن گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کی طرف سے جو ریاست مخالف ایک بیانیہ سامنے آیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو کالعدم جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، احتجاج جو ہے وہ کچھ علاقوں میں ابھی بھی جاری ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حکومت نے بہت زیادہ افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بنسبت یہ کہ سچویشن بہت زیادہ سیریس تھی، کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ کچھ آرٹریز جو چوک تھیں ان کو کھول لیا گیا ہے۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو غیر ملکی عناصر ہیں، خصوصی طور پر سیکیورٹی ذرائع اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے مظالم ہے اور ان کا ایجنڈا ہے، اس کو اس سائڈ پر کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہی ہے۔ باوجود اس کے کہ بدامنی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ فارم میں جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو جمعیت علماء اسلام کے جو چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے فلور پر اور پریس کانفرنسز میں بھی اور پریس ٹاکس میں بھی اس بات کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے کہ جو جے اے سی ہے کالعدم، انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور وہ ثالثی کرنے کی لیے انہوں نے پیشکش بھی کی ہے اور کہا کہ وہ کوئی تجویز ایسی دے سکتے ہیں جس سے یہ افہام و تفہیم سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو 27 جولائی جو ہے وہ اسی علاقے کے اندر الیکشن کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں۔ کیا محرکات تھے؟ کیا حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ سلسلہ جو ہے وہ اختیار کرے گی اور ایک ایسے طریقے سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ دے گی جس میں نہ صرف وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو بلکہ اس کے آرم فورسز کے خلاف بھی ایک بیانیہ جو ہے وہ ترویج دے رہی ہے؟ سوال پوچھیں گے آج ہم۔ جوائن کیا ہے ہمیں آج جو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اور کشمیر سیاسی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں ان سارے پلیٹ فارمز پر۔ ان سے سوال جو ہے وہ پوچھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے، بہت مصروف رہے ہیں آپ پچھلے چند ہفتوں میں اور آبویسلی جو سچویشن کی گریوٹی ہے ایک انڈرسٹینڈیبل فینومینن بھی ہے، لیکن پریویسلی جب آپ سے بات ہوئی اور آپ کی ملٹیپل پریس کانفرنسز تھی جس کے اندر یہ بات زیر غور بار بار آتی رہی کہ 38 میں سے 35 مطالبات تو جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے، تو پھر یہ حالات بگڑے کیسے؟ اور اگر یہی گمان تھا کہ اس کے اندر کوئی فورن انفلوئنس ہے، کوئی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی اس ساری موومنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کری ہے، نیویگیٹ کر رہی ہے، تو پھر اس کا اندازہ اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو عوام جو ہے وہ پوچھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیے، مصروفیت کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ الحمدللہ 24 جون کو ابھی بجٹ پاس ہوا ہے جو کہ مینڈیٹری ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے ہماری مصروفیت رہی۔ باقی جو آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ اس کو پہلے پریڈکٹ کیوں نہیں کیا گیا، دیکھیں کوئی بھی ایسی صورتحال آزاد کشمیر میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی پیش بندی نہ کی گئی ہو یا جس کے بارے میں گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو اندازہ نہ ہو۔ بات صرف یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ عوام سے آپ یہ کہیں کہ دور ہیں اور ان تک صحیح انداز سے میرا خیال ہے کہ پہنچانے میں شاید کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، اس میں ہم اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو آپ نے براہ راست سوال کیا ہے نا، میں تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مرز وجود میں کیسے آئی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اس کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی 2024 میں بنتی ہے اور یہ مختلف اضلاع کی تاجر تنظیمیں ہیں، جو ٹریڈرز آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اکٹھے ہو کے پبلک کی ویلفیئر کے لیے ایک آواز اٹھائی، بجلی کی جو ٹیرف ہے قیمت اس کی کم کرنے کے حوالے سے اور آٹے یا گندم کا ریٹ کم کرنے کے حوالے سے، وہ دونوں مطالبات ان کے مان لیے گئے۔ بجلی جو ہے وہ 3 روپے یونٹ اور آٹا جو ہے 2000 روپیہ من۔ اب یہ ایسا پبلک ریلیف تھا کہ جس سے انہیں پبلک میں پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو 2025 میں مارچ انہوں نے کیا، جس پہ آپ نے فرمایا کہ
بالکل ٹھیک بات، میں نے متعدد دفعہ ٹی وی پہ یہ بات کی ہے کہ 38 نکات پر مشتمل ہم نے ان سے معاہدہ کیا. یہ دوسرا مارچ تھا ان کا، اور اس میں سے 35 نکات مکمل ہو چکے ہیں، جس میں سے 20 جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر سے، اور باقی ان کا PC1 اور فنڈز کی منظوری ہوئی ہے. جو میگا پروجیکٹس ہیں ظاہر ہے 2-3 سال لگ جاتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس مکمل ہونے میں. ابھی 30 جون کو ہماری ان سے آخری بات چیت ہوئی ہے. اس میں جو 35 نکات مکمل ہوئے ہیں وہ ساری بریفنگ پہلے ہوئی ہے، کوئی 2 گھنٹے کی. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کام اس پہ ہوا. جی آپ نے پوری پریس کانفرنس 12 سیٹوں کے مطالبے پہ. جی پریس کانفرنس تو اس کے بعد کی نا، میں تو 30 جون کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ہم مظفر آباد گئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب میں تھے اور 2 پیپلز پارٹی کے اکابرین تھے. اب جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر یہ ساری بات آ کے رکی. اس کے اوپر ہم نے جو انہیں آپشنز دیے، بڑے واضح آپشنز تھے. وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ سیٹیں ہیں، 12 سیٹیں مہاجرین کی جو پاکستان مقیم ہیں. وہ سپریم کورٹ جانے کا آپشن تھا، وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا آپشن تھا، وہ آل پارٹیز کانفرنس. دیکھیں ایک جو چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں، وہ 1000 ہیں، وہ 2000 ہیں، وہ 10,000 ہیں. ان کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی 12 سیٹیں آپ ختم کر دیں. ہم کہتے ہیں جی ختم. 15,000 بندہ دوسرے دن آ جاتا ہے، نہیں جی بحال کر دیں، اب بحال کر دیں. تو یہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے، یہ فیصلے جو ہیں متعلقہ فورمز کے اوپر ہوتے ہیں. یہ بات ہم نے انہیں باور کرائی اور سمجھائی، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے وہی احتجاج اور وائلنس کا راستہ اختیار کیا جو 2 دفعہ اس سے پہلے وہ 2024 میں کر چکے ہیں، اور دونوں دفعہ دونوں سائڈوں سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس کے جوان بھی اور مظاہرین میں سے بھی لوگ جو ہے انہوں نے اپنے جان سے ہاتھ دھوئے ہیں. یہ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دفعہ پھر یہ ہو، اس کے لیے ہم ان کے پاس گئے تھے. اب بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے بات کی، آپ نے تھوڑا سا یہ کہا کہ اس میں فارن ایلیمنٹ، تو میں نے آپ کو ذرا سارا منظرنامہ پورا بتایا کہ کیسے یہ کیس یہاں تک پہنچا ہے. اب اس میں آخری بات سن لیں. یہ جو تاجر رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی بناتے ہیں، جب انہیں عوامی مقبولیت حاصل ہوتی ہے تو ان کے سٹیج کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کاز کے بھی خلاف ہے، کشمیر کاز کے خلاف ہیں، پاکستان کے کشمیر کے ساتھ جو ناطہ اور تعلق ہے اس کو خراب کرنے کے درپے ہیں. ان کے پیچھے کیا فورسز ہیں؟ یہ ایجنڈا ایک بیرون ملک ہے جس کا نام انڈیا ہے. میں نے کسی کو آج تک کسی پروگرام میں کہیں کہ میں نے کہا ہو کہ فلاں غدار ہے، فلاں انڈیا سے ملا ہوا ہے، لیکن یہ ایجنڈا انڈیا کا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں ہنگامہ، فتنہ اور یہ ہلڑ بازی، وائلنس، جب معاملات مذاکرات سے طے ہو سکتے ہیں، جب معاملات بیٹھ کے ہم نے پروپوزلز دیں، بات چیت ہو سکتی تھی. اور اگر یہ بات کرتے، یہ بھی میں آپ کو پروگرام میں بتا دوں، اگر یہ 30 جون کو جو ہم وہاں پہ گئے تھے، ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اگر یہ سنجیدگی سے بات کرتے تو شاید اسی دن یہ سیٹیں 12 سے 9 ہو جاتی، 12 سے 8 ہو جاتی، شاید اس سے کم ہو جاتی. پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اس میٹنگ میں، لیکن ضد کا علاج تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تاجر رہنما وہ شاید واقف بھی نہیں ہے کہ کون لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں سڑکوں کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ ریاست کا ہوتا ہے. سڑکوں کے اوپر کنٹرول کسی فرد یا گروہ کا نہیں ہو سکتا، کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا. کہ اگر اب اسٹیٹ کی سڑکیں اس طرح لوگوں کے کنٹرول میں آ جائیں تو پھر وہ انہی کی ہیں، پھر وہ انہی کے استعمال میں ہوں گی. اور آج جو 9 جون سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 جو ہمارے ڈویژن ہیں، تو میرپور ڈویژن، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن، اور پونچھ ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ، وہاں پہ یہ جو اس وقت جو احتجاج یا دھرنا چل رہا ہے، وہاں پہ معاملات زندگی جو ہیں وہ معطل ہیں. باقی جگہ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے کہ معاملات زندگی جو ہیں وہ چوک ہوئے ہوں. اچھا جو آپ نے سچویشن ڈسکرائب کی ہے اس میں آپ نے مذاکرات کی ایک بات کی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر آئی وانٹ ٹو فرام دیر آلسو کہ ابھی بھی کیا مذاکرات کا کوئی گنجائش ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایوان میں بھی اور ایوان کے باہر بھی جو جمعیت علماء اسلام ہے اور جماعت اسلامی ہیں، دونوں کے ہیڈز نے یہ بات کی ہے کہ ان سے روابط جو ہے وہ کیے گئے ہیں تاکہ وہ کسی قسم کا ثالثی کردار جو ہے وہ ادا کر سکے. آپ کی ایک آپ خود بھی اس سارے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ ہیں. جو بیانیہ سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اس میں تو ایک بات وہ کلیئر نظر آ رہی ہے کہ کوئی مذاکراتی راستہ یا کوئی پولیٹیکل حل صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یا تو وہ معافی مانگے یا پھر احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیں. لیکن اس کے برعکس
جیسے آپ نے کہا کہ دھرنا کچھ جگہوں پر جو ہے وہ جاری ہے اور ایک ڈسرپشن جو ہے وہ شروع ہے. آغاز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے نکل کے آیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ابھی بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو جو ہے ایک حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے ثالثین بننے کی جو ہے وہ ایک خدمت سر انجام دینے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے، ان کے بارے میں حکومت نے کیا سوچا؟ دیکھیے، جو میں نے مذاکرات کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اکتوبر 2025 میں جو ان کے نہ ماننے والے مطالبے تھے، جیسے کابینہ کے سائز کو کم کرنا، اس کے علاوہ وزارتوں کی تعداد کم کرنا، وہ تک ہم نے مانے ہیں جو کہ نہ ماننے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو خوش اسلوبی سے، بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے کل بھی حل کرنے کے خواہاں تھے اور آج بھی ہم اس کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات براہ راست ریاست اب اس لیے نہیں کر سکتی کہ ریاست نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا ہے. تو اگر آپ نے خود تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ اب بات چیت کا کوئی راستہ براہ راست یہ ہو نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، تو اگر مولانا صاحب انہیں یہ بات جا کے باور کراتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی غیر آئینی کام، کسی طرح کی زیادتی ریاست کی طرف سے نہیں ہوگی، ہم یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں. جن لوگوں نے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا ہے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور یہ دنیا کی کسی ملک، کسی ریاست میں بھی ہو تو قانون اپنا راستہ لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے قانون آئین کے مطابق ہر قدم جو ہے وہ لیا جائے گا. ماورائے آئین، ماورائے قانون کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ گارنٹی اگر مولانا صاحب انہیں دیتے ہیں اور وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خیر سگالی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہی راستہ ہے کہ آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں. 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے آزاد جموں و کشمیر میں، اور جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے آزاد جموں و کشمیر کا، اس میں جب 3 اگست کو آزاد کشمیر کی موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی اور وہ تحلیل ہو جائے گی، تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے آئین میں کہ اسمبلی کی مدت بڑھائیں، پرائم منسٹر بیٹھ سکیں. تو اس کے بعد ایک آئینی بحران ہے. اس لیے الیکشن واحد راستہ ہے کہ معاملات معمول پہ آئیں. اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی متفق ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران بھی یہی کہا کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. اور ہم نے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبرز ہیں ان کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں بہت بڑی پبلک سپورٹ حاصل ہے اور مقبول ہیں ہم، تو آپ الیکشن لڑیں. اور یہ مطالبات جو ہر دفعہ آپ سڑکوں پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اسمبلی میں لے کے جائیں. لیکن انہوں نے ہماری وہ بات بھی نہیں مانی. ہم تو ویلکم کرتے ہیں، پوچھیں کسی سے اگر آپ کا رابطہ ہے. متعدد دفعہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ آئیں اور الیکشن لڑیں. آج بھی ان کا رائٹ ہے، کنٹیسٹ کریں، کیوں نہ کریں. اچھا، جو کچھ ان کے اسٹیج سے یہ بھی بات جو ہے کچھ مقررین نے خود جو ہے یہ بات کی ہے کہ ان کا اسٹیج جو ہے وہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ 2 اوپینینز ہیں اس کے اندر. ایک بہت ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے، دوسرا ابھی بھی اس بات کے خواہاں ہیں کہ با افہام و تفہیم سے جو ہے یہ بات چیت جو ہے وہ حل ہو. ان سے آپ کے کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ان سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے. باقی میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات بتا رہا ہوں. باقی آزاد جموں و کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، فیصل راٹھور صاحب، ان کے اگر ان سے کوئی بالواسطہ رابطے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک لوکل ایشو ہے ظاہر آزاد جموں و کشمیر کا، وہ ہوں گے. میں ان کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح کے رابطے رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. رابطوں سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. لیکن براہ راست مذاکرات کا اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اور الیکشن کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہی ہوں گے اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ آئی نو یہ ایک ڈیفیکلٹ سوال ہے کیونکہ فیوچر کا تو کسی کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کرنٹ سچویشن کو جب آپ دیکھتے ہیں اور اسیسمنٹ دیتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، الیکشن اگر ملکوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جنگوں میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، نہیں رکے. خانہ جنگی ملکوں میں لگی رہی. 2 دفعہ امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی لیکن الیکشن نہیں رکا. الیکشن اپنے ٹائم سے ہوا ہے. اب ہمارے پاس سوائے اس کے کہ بر وقت الیکشن ہو اور ایک نئی گورنمنٹ آئے، اس ایشو کو لے کے چلے، اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے، ساری جماعتوں کو بٹھائے
جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. اگر آپ نے مطلب آپ سے مراد کہ کسی نے اگر یہ سوچا ہے کہ الیکشن کو التوا جو ہے اس مسئلے کا حل ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اس سے مزید بحران پیدا ہوگا, مزید سچویشن جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہوگی, اور اس میں طوالت کی شکل میں ایک ایسی کیفیت آزاد جموں کشمیر میں پیدا ہو جائے گی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد الیکشن کا انعقاد جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مشکل ہے, وہ اس کے بعد مزید مشکل ہو جائے گا الیکشن کا انعقاد. لہٰذا بر وقت الیکشن ایز پر دا شیڈیول اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ بہت ضروری ہے. ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, سپورٹ پوری دے رہے ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو. الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر جو کہ اعلان کر چکا ہے شیڈیول کا, فیڈرل گورنمنٹ اس کی مکمل تائید اور سپورٹ کرتی ہے. اچھا, لاسٹ کوشچن بیفور یو گو جی, پی 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 اور آپ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہاں پر آبویسلی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکلی اس ٹائم پر آزاد جموں اور کشمیر کے اندر. کوئی میکینزم جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے کہ فیوچر کے اندر جب الیکشنز ہوں گے تو اس قسم کا بحران جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہ ہو, اس کے لیے آگے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا؟ دیکھیے, اس کے لیے جو طریقہ کار ظاہر ہے ہمارے آپس میں رابطے ہیں, ہمارے وہ اتحادی جماعت ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. لیکن آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھا, وہاں ہم نے دوسرے کے مقابلے میں لڑا, پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گورنمنٹ بنائی, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی جماعت اکثریت لیتی ہے, وہ وہاں اپنی گورنمنٹ بنائے گی, اور اس کے ساتھ کون سی جماعت ملتی ہے یہ تو بعد کے فیصلے ہیں. لیکن الیکشن اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت, وہ اس مسئلے کا مستقل حل ہے. اس کے علاوہ اس مسئلے کا سڑکوں پہ حل نہیں ہونا, اس نے میڈیا ٹاکس کے ذریعے حل نہیں ہونا, اور کانسٹیٹیوشنلی بھی اسی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس مسئلے کا حل کرے, ان لوگوں کو انگیج کرے, جس طرح بھی کرے. یہ ہماری جو مستقبل کی گورنمنٹ ہے آزاد جموں کشمیر, وہی ایک آپ یہ کہیں کہ لانگ سٹینڈنگ سولوشن اس مسئلے کا دے سکتی ہے. اور گورنمنٹ جس کی بھی ہوئی, جس پارٹی کی بھی ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کمیٹڈ ہیں کہ ہم آزاد جموں کشمیر کو مکمل سپورٹ دیں گے. مستقبل کی کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اسے مکمل سپورٹ دیں گے تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو, اور یہ جو بیڈ سینز وہاں پہ کریٹ ہوئے ہیں مستقبل میں نہ ہوں, جس سے ہمارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع ملتا ہے, اور جس میں آگ میں پٹرول ڈالنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں ہوتے ہیں جو اپنے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ موقع نہ ملے. اور پرامن طریقے سے جو جتنا خوبصورت آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے, اتنے ہی خوبصورت اور پرامن وہ لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, امن سے رہنے والے لوگ ہیں. یہ فضا دوبارہ وہاں پہ بحال کرنا, یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین, آپ نے وفاقی جو پارلیمنٹری وزیر ہیں ان کی جو ہے وہ سنی, اور بہت امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکٹ بات چیت اب نہیں ہوگی, لیکن ثالثین نے جو بات کی ہے, اور اگر ان کے تھرو ایک انٹرلوکیوشن ہو جس میں وہ پیغام رسائی کا بھی کام ادا کریں, اور ان کو کوئی گارنٹیز دیں کہ اگر وہ پیسفلی منتشر جو ہے وہ ہو جائیں, اور وہ لوگ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, تو ابھی بھی اس کا ایک سیاسی حل جو ہے وہ نظر آتا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس سارے معاملے کا کوئی سیاسی حل جو ہے وہ نکلیں, اور کشمیر جو ایک امپورٹنٹ ٹیریٹری ہے پاکستان کی, وہاں پر جو ہے امن بحال ہو. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.